اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم سورہ علق پڑھ چکے ہیں، سورہ علق پڑھ چکے ہیں، سورہ قدر بھی پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے سورہ بینہ آج پڑھنی ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کی صورت ہے، مدنی صورت ہے۔ بینہ کو کہتے ہیں یہ مدنی صورت ہے۔ اور جو شروع کیسے؟ ہاں، اس کا ایک نام بینہ کا کہیں آپ کو سورہ لم یکن نظر آئے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں۔ یہ ناموں میں اگر جیسے ابن عباس کہتے تھے کہ اس میں سورہ حشر جو ہے اس کو سورہ بنو نذیر کہا کرو، کیونکہ اس میں بہت زیادہ بنو نذیر کا پورا قصے کا ذکر ہے، تو یہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ نمبر جو ہے وہ بینہ کا ہر قرآن حکیم میں 98 ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو سورہ بینہ یا سورہ لم یکن، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کی روش اپنائی ہوئی ہے، انکار کی روش پہ اڑے ہوئے ہیں اور جو مشرک ہیں، وہ کبھی بھی اپنی اس حرکت سے، ان حرکتوں سے باز آ جائیں یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی بین ثبوت آ جائے۔ حالانکہ بین ثبوت آنے کے باوجود بھی وہ ماننے والے نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، ہرگز انہوں نے باز نہیں آنا تھا اپنی حرکتوں سے، سوائے اس کے کہ ان کے پاس یہ ایک لاسٹ والا بین ثبوت بھی آ جائے۔ اچھا، کون سا؟ رسول۔ بینہ کیا چیز ہو؟ ایک رسول ہو من اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہو، یتلو صحف مطہرۃ، جو کہ پڑھتا ہو مطہرہ پاک صاف، صحفن صحیفے، صفے، ٹھیک ہے، سب یہ ساری بات، صحیفے، صحفن صحیفے، ریٹن جو احکامات ہیں، اور وہ پیور پاک صاف ہوں، وہ جو پڑھتا ہو وہ اس کے وہ رسو کہ آئے، جب تک کہ ان کے پاس وہ نہ آ جائے۔ فیہا کتب قیمہ، وہ صحفن مطہراتن جو ہو نا، اب یہاں تک تو پڑھ کے میرا خیال ہے عربک آپ کو مطہرہ کا اور صحفن کا مطلب پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ ایک بینہ کیا چیز ہو، ایک رسول ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ان کے اوپر پاک صاف صحیفے پڑھ کے انہیں بتاتا ہو، اور ان صحیفوں کے اندر کیا ہو؟ فیہا کتب قیمہ، ان کے اندر لکھی ہوئی جو چیزیں ہوں وہ اتنی سالڈ ہوں، اتنی ریزنیبل ہوں، اتنی فیکچول ہوں کہ ان کو وہ کہ وہ یہ اگر ہوگا تو پھر یہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو مان جائیں۔ ابھی میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ اب آگے اگلی بھی بات پڑھ لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، لیکن جو تفرقہ پڑا ہے نا اہل کتاب کے اندر، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب پہلے سے دی گئی ہوئی تھی، ان کے درمیان میں اگر تفرقہ پڑا ہے تو وہ کس وجہ سے پڑا ہے؟ وہ پڑا کب ہے؟ جب کہ ان کے پاس بینہ آ گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک ایسی صحیفہ، مطہرہ صحیفہ آ گیا تھا کہ جس کے اندر لکھی ہوئی جتنی چیزیں ہیں اس کو کسی بھی کسوٹی پہ پرکھ لیں وہ سچ ہوں گی۔ ہسٹوریکل فیکٹس جو ہیں ان کو ہسٹری کی کسوٹی پہ پرکھیں آپ، جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی، ان کو اس کے اوپر پرکھیں آپ، جو آبجیکٹس آف نیچر ہیں جن کی بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتا رہتا ہے، ان کو آپ پرکھیں۔ یعنی کسی بھی اس کتاب کے اندر کتب قیمہ، اس کسی بھی لکھی ہوئی چیز کو آپ جب دیکھیں گے غور سے، اور اس کے اوپر وہ جو بھی اگر آپ ریسرچ کرنا چاہیں کریں گے،
تو آپ اس کو قیمہ پائیں گے، وہ قائم ہوگی اپنی جگہ کے اوپر، وہ ہل نہیں سکے گا، نہ وہ فیکٹ، نہ وہ آبجیکٹس آف نیچر کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، نہ ہسٹری، نہ کوئی اور چیز، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ قیمہ ہی ہوگا، مضبوط ہوگا، قائم ہوگا، اس کے اندر یعنی کہ اتنی ثابت، اس کے اندر لکھی ہوئی چیز کے اندر اتنی ثابت قدمی ہوگی کہ کوئی اس کو ریفیوٹ جو کرنا نہیں کر سکے گا، لیکن جس نے کرنا ہے وہ اتنی کلیئر واضح چیز کے آ جانے کے بعد بھی اس کو انہوں نے ریفیوٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور یہ جو رسول ہے جو ان کے پاس آیا ہے یہ لے کے بینہ، اس رسول کو بھی انہوں نے باوجود اس کے کہ ود ہز نیم مینشنڈ ان کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پہلی جو آئی ہیں کتابیں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس کے باوجود اگر وہ اس کو نہیں مانتے اس رسول کو، اور اس کے ہاتھ میں جو پیور صحیفہ مطہرہ ہے یہ قرآن حکیم، جس کے اندر ہر لکھی ہوئی چیز بالکل مضبوط ہے، پکی ہے، اٹل ہے، اس کو کوئی ریفیوٹ نہیں کرنا چاہیے تو صحیح کسی کو، لیکن یہ پھر بھی کریں گے۔ تو وجہ کیا ہے کرنے کی؟ کہ وجہ یہاں پہ وجہ نہیں بتائی ہوئی، لیکن یہ بتایا ہوا ہے کہ تفرقہ جو انہوں نے ڈالا ہے وہ اس سارے کچھ کے آ جانے کے بعد ڈالا ہے، جو کہ بالکل بینہ ہے، جس میں کہ کوئی شک نہیں ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے تفرقہ ڈالا ہے، یعنی اس کو یہ نہیں کہ صرف ریفیوٹ کیا، بلکہ اس کو یہ کہا کہ مطلب یہ اس سے ہم بالکل انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، ہمارا فرقہ یہ علیحدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ کیا۔ اور یہ خیر صرف اہل کتاب، یہاں پہ تو صرف اہل کتاب کا ذکر ہے، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ بہت سے سو کالڈ مسلمز جو ہیں انہوں نے بھی یہ حرکتیں کی ہوئی ہیں، اس کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے اور اس کے لفظوں کو غلط مطلب پہنا کے، اور پھر انہوں نے اپنے مطابق اپنے فرقے بنا لیے ہوئے۔ مجھے کوئی چاہے غصہ کرے، چاہے کوئی برا منائے، لیکن مجھے جتنا میرا مطالعہ ہے اور جتنی مجھے انفارمیشن ہے اس کے مطابق میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سو کالڈ جو مسلم ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر سے اس صحف مطہرہ کتب قیمہ، ان کے اندر سے بھی ان کے لفظوں کو غلط معنی پہنا کے اور اپنے مطابق، اپنے خواہش نفس کے مطابق اس کی تفسیریں کر لی، ٹھیک ہے، اور کر کے پھر فرقہ بنا لیا ہوا ہے، جس کے اوپر سے مجھے یعنی فرقے جو ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ اس قسم کی بات کی ہوئی ہوگی۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں کسی پہ تہمت نہیں لگا رہی، وہ نہیں لگا رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا جہاں تک میرے مطالعے کا علم ہے، تعلق ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سو کالڈ مسلمانوں نے بھی یہ حرکت کی ہوئی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل کتاب کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ حالانکہ ان کو حکم کیا دیا گیا تھا، ان کو حکم صرف یہی ایک دیا گیا تھا کہ اللہ کے لیے اس کا راستہ جو تم نے اڈاپٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ بالکل پیور ہونا چاہیے، وہ بالکل سنسیئر ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی غلامی سنسیئرلی تمہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ نے حکم، حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ تم کیا رہو، حنفاء، بالکل سیدھے چلتے جانے والے، تم ایک ہی سیدھ میں، جب تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا رب مان لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ عہد العہد میں تو مانا ہی مانا تھا نا، یہاں دنیا میں آ کے بھی اگر تم نے اس کو اپنا رب مان لیا ہوا ہے تو پھر تم حنیف، بالکل ادھر ادھر پھر تم نے نہیں جھکنا، نہ تمہیں سوسائٹی کا پریشر جھکائے، نہ تمہیں حکمرانوں کا روب دبدبا جھکائے، کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہیں حنفاء رہنا چاہیے،
اور تمہیں یقیم الصلاۃ اپنا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھنا چاہیے، جس کی سب سے بڑا طریقہ صلاۃ ہے ہماری، جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ یہ میں صلاۃ ہی کہتی ہوں، لیکن میں یہ بار بار اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے کہ میرے بچوں، میری بہنوں، اگر ہم اس کو صلاۃ ہی کہنا شروع کر دیں گے تو اس کا اسپیکٹرم بہت وسیع ہو جائے گا، براڈ ہو جائے گا اس کا اسپیکٹرم، صرف یہ اس ایک ریچول تک ہی محدود نہیں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا یس آف کورس بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ صلاۃ ہے ہماری، لیکن اس کو آپ براڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں تو اٹھتے بیٹھتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ ادبار السجود بھی تم جو ہے اللہ کو کی تسبیح کیا کرو، اور پھر یہ کہا ہوا ہے کہ ایک صفت بیان کی ہوئی ہے کہ وہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ سے تعلق جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے، بڑا پیارا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا، اس کا ذکر کرنا، چپ کے اپنی بیڈ پہ لیٹے ہوئے آپ اس کا ذکر کریں، اور بہت بلکہ جب سارے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بیڈ پہ بندہ لیٹتا ہے آرام سے، تو پھر اور زیادہ اس کے ساتھ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی جوڑا ہوا تعلق ہمارے کسی کام آئے گا، ادروائز ہمارے کام اور کوئی چیز نہیں آئے گی۔ بہت کافی آپ تو اب تک تو ماشاءاللہ اگر آپ نے پورا قرآن حکیم پڑھا ہے، یہاں تک پہنچ گئے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور اس نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تو ابھی تک آپ کو یہ آگے ہونی چاہیے سمجھ کہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا وہی ہمارا ولی ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، اس کے علاوہ نہ ہمارا کوئی ولی ہو سکتا ہے، نہ ہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی مددگار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو حکم کیا دیا گیا تھا؟ ان کو حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو راستہ تم نے اڈاپٹ کرنا ہے نا، جو اس کی طرف جاتا ہے، اس کو تم نے خالص پیورلی اس کے لیے اس کی غلامی کرتے ہوئے اس کو تم نے بڑے سنسیئرلی اڈاپٹ کرنا ہے، اور پھر تم نے سیدھا اسی کے اوپر چلے جانا ہے، کسی قسم کا پریشر تمہیں ادھر ادھر جھکا نہ سکے، اپنی تم نے صلاۃ کو اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کو تم نے قائم رکھنا ہے، اپنی صلاۃ کو قائم رکھنا ہے، یحافظوا صلاۃ، اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنی صلاۃ کی حفاظت بھی کرنی ہے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور اپنے مال کو پیوریفائی کرنے کے لیے تم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، جو کہ وہ مقرر پتہ ہے وہ والی، اور ویسے اپنے سب چیزوں کو یؤتوا الزکوٰۃ، تم نے اپنی ہر چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے اس کے اندر سے یعنی اس کو پیوریفائی کرتے رہنا ہے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ ہے دین قیم، یہ ہے وہ مضبوط دین، یہ وہ مضبوط راستہ ہے جس پہ چل کے آپ پھر فلاح کی منزل کو پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ دیکھیں یہ مدینہ میں اتر رہی ہے سورت، یہ مدینہ میں سورت اتر رہی ہے، اور دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب وہاں پہ تو زیادہ تر مومن ہی ہیں نا، اور مسلمان ہی ہیں جن کو یعنی ایڈریس تو یہ قرآن حکیم نو ڈاؤٹ انسانیت کو ایڈریس ہے، لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ پھر بھی یہ باتیں اللہ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ جو نئے نئے لوگ آئے ہیں کہیں وہ کچھ بھول نہ جائیں، کسی چیز سے غافل نہ ہو جائیں، کسی چیز کو مس انٹرپریٹ نہ کر لیں، کسی چیز کو مس انڈرسٹینڈ نہ کر لیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں یہ ہے ذالک دین القیمہ، یہ ہے اس کا وہ والا راستہ جو آپ کو استقامت دیتا ہے، اور جو خود بڑا مضبوط راستہ ہے، اس پہ چل کے کبھی کوئی کسی کھڈے میں نہیں گرا، اس کے اوپر چلتے چلتے کسی کو کسی سانپ نے نہیں کاٹا، اس کے اوپر چلتے ہوئے۔ اللہ کی آزمائشیں علیحدہ بات ہے میرے بچوں، ہاں یہ بات علیحدہ ہے، اللہ کی آزمائشیں علیحدہ بات ہے، لیکن یقین کر لیں
کہ حنفا ہو کے اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے انسان کو بڑی بڑی مشکلوں سے ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کو اپنے اللہ پہ اس نے اپنے ہاتھ سے جتنے اعمال ہیں وہ اپنے اس کام کو اچیو کرنے کے لیے حاصل کر لیے ہوتے ہیں، مطلب اپنی اس نے کوشش پوری کر لی ہوتی ہے، لیکن اگر رزلٹ اس کے کچھ علاوہ آ جاتا ہے تو سمجھنا ہمیں یہی چاہیے، وہ والی سورہ حدید کی آیت یاد آ جانی چاہیے ہمیں کہ کوئی بھی مصیبت وٹ ایور ریچز یو، مصیبت کا مطلب صرف کوئی بری بات ہی نہیں، اچھی بات بھی، وٹ ایور ریچز یو وٹ ایور اپروچز یو، جو کچھ آپ کو ملتا ہے، جو کچھ آپ تک پہنچتا ہے، وہ قبل اس کے کہ وہ اللہ کی طرف سے لکھا نہ جا چکا ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جب وہ جو اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو حدیث کو یاد کر لیا کریں کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، وہ اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور دونوں ہی حالتیں اس کے لیے فلاح ہی فلاح، ٹھیک ہے نا۔ تو جب وہ یہ اس دین القیمہ پہ بندہ آتا ہے اور اس پہ رہتا ہے تو یقین کریں اس کو بڑی آسانیاں ملتی ہیں۔ یہ لیکن تھرڈ ٹائم اپنے من کو اسے مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کی اس کو قربانی دینی پڑتی ہے، بس جو ایک بندہ سمجھتا ہے کہ مشکل کام ہے، لیکن اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیلپ کرتا ہے۔ وہ طبقاً طبق کی بات سن کے جب میری طرف کوئی آنے لگتا ہے تو میں اس کو پھر درجہ بدرجہ گریڈ بائی گریڈ میں اس کو اپ کرتا جاتا ہوں، اس کے گریڈز کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہماری مدد، وہ ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑتا، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم جو ہیں ہم چھوڑتے ہیں اس دین القیم کو، وہ ہمیں نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نہیں چھوڑتا جس نے ہمیں وہ دین القیمہ کا راستہ دکھایا ہوتا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یقیناً جو اہل کتاب کے اندر سے جو انکار کی روش پہ اڑے ہوئے ہیں نا، والمشرکین، اور جو مشرکین میں سے ہیں جو اس کی انکار کی روش پہ اڑے ہوئے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک هم شر البریہ، یقیناً وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی ہیں بدترین مخلوق۔ جو اس نے باری کا آپ نے پڑھا تھا نا پیچھے ہی، آپ نے آخری صورتوں میں ہی ہے یہ، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام آتے ہیں بہت سارے، تو وہاں پہ باری ہے ایک نام ہے نا، تو وہ باری وہ جو کہ سانس لینے والی مخلوق کو جس نے پھیلایا ہوتا ہے دنیا کے اندر، باری اس کو کہتے ہیں، اور جو خلقہ کا تخلیق کیا ہوتا ہے وہ اس کے لیے عام طور پہ جو نان بریدنگ آرگنزم ہے اس کے لیے ذرا کا لفظ، خلقہ کا لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ بریہ یعنی کہ بدترین وہ مخلوق میں سے بدترین ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقین اس بات کا بھی یقین کر لو کہ میں تمہیں کنٹراسٹ دکھا رہا ہوں فوری طور پہ، کہ یقین کر لو اس بات کا کہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اور اس کے اور اپنے اعمال کو درست کرتے رہتے ہیں، اولئک هم خیر البریہ، وہ ہیں جو مخلوق کے اندر سے جو اس نے پیدا کی ہے، جو اس نے پھیلائی ہے، اس میں سے بہترین ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کی جزا ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے کے نہریں بہہ رہی ہیں، جن کا اریگیشن سسٹم بڑا ہی کوئی بہترین ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک لمن خشی رب، یہ اس کے لیے ہیں ساری یہ اتنی خوبصورت جو انعامات اور جزا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے، جس نے خشیت اختیار کی، جس کے دل میں اس کا کوئی خوف پیدا ہو گیا کہ
کیسے میں جا کے اس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کیسے اس کے سامنے جا کے کھڑی ہوں گی، میں کیسے اپنی نظریں اٹھاؤں گی اگر میں نے اس کی باتیں نہیں مانی ہوں گی، اس کے دین القیمہ کو اڈاپٹ نہیں کیا ہوگا، اس اتنے خوبصورت اتنے مضبوط راستے کو اگر میں نے نہیں اڈاپٹ کیا ہوگا تو پھر میں اپنی نظریں کیسے اٹھاؤں گی، میں اس کی رضا کیسے سمجھوں گی کہ مجھے مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں شامل کر دے کہ جن سے وہ راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ اس سے راضی ہونے کے لیے بہترین جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہوا ہے کہ اس سے راضی ہونے کا یہ ہے کہ جب کوئی مشکل پڑے تو صبر کرو، جب کوئی نعمت ملے تو شکر کرو۔ یہ اس سے راضی ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس نے اگر کوئی ہم نے سب کچھ اپنے ہاتھ سے اپنے اعمال کل پڑھ رہے تھے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل اپنے کرتے جاؤ۔ وہ اچھا وہ ہاں کل نہیں میں چلی آج ہی میں بتا دیتی ہوں، وہ حدیث ہے اس کے میں نے نمبر بھی کہیں لکھا ہوا ہے، ہاں اس کا نمبر ہے 4949۔ کائنڈلی اس کو پڑھیں، کائنڈلی اس کو پڑھیں، مگر اس سے نہ بدل ہو جائیں اور نہ اس کو کوئی غلط رنگ دی، اس کو کوئی غلط رنگ نہیں دینا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں آپ کو اس کو پہلے اس کی تھوڑی سی کمپریہنشن دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہ میرا خیال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں انہوں نے یعنی ان کے منہ سے یہ حدیث ہے بیان ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی فیونرل پہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہوئے تھے، تو وہ جب فیونرل وہ اس کو قبر کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں تو اٹ ٹیکس سم ٹائم، تو اتنی دیر میں وہ بیٹھے ہوئے تھے زمین کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ہاتھ میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھڑی سمجھتے ہیں نا یہ اسٹک، کوئی بھی برانچ کسی درخت کی ہوگی یا کوئی اسٹک سی تھی، تو وہ اس سے زمین کو ایسے بڑے یعنی کہ کھود رہے تھے، اسکریچ کر رہے تھے زمین کو، سوچ میں پڑے ہوئے تھے اور اسکریچ کر رہے تھے زمین کو، تو اور انہوں نے اسکریچ کرتے ہوئے زمین کو یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا ٹھکانہ جہنم یا جنت میں لکھ نہ دیا گیا۔ صحابہ کی تو وہ ہو گئی بالکل، انہوں نے کہا کہ تو پھر جب لکھ ہی دیا گیا ہوا ہے تو پھر ہم جو ہیں پھر وہ اسی پہ کیوں نہ توکل کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم سے کام ہی ایسے ہوں گے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں، جو ہم سے کام ہی ایسے ہوں گے کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ اس کا اندازہ ہے کہ جی یہ نہیں انہوں نے کہا، لیکن مطلب میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، اس کا مفہوم سمجھا رہی ہوں کہ یہ بات نہیں ہے تم اپنا عمل کرتے جاؤ، تم میں سے جس نے وہ صدقہ بالحسنی ہے نا، آپ نے پڑھا تھا اس میں سورہ لیل میں، ٹھیک ہے نا، تو کہ تم اپنا عمل کرتے جاؤ، تمہارا سب سے پہلا عمل کیا ہے کہ تم نے کسی بھی اچھی چیز کی تصدیق کرنی ہے، صدقہ بالحسنی، تو پھر کیا ہوگا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو تمہارے لیے ہم آسانی کا رستہ ڈالتے جائیں گے تمہارے سامنے، تمہارے مطابق حالات کو کرتے جائیں گے۔ یہ سعید جو سعادہ کا مطلب جو یعنی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اس کو نعمت دینے کی وہ ہوتا ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے راستے کو آسان کرتا جاتا ہے، جو اس پہ توکل کرتا ہے اور اپنا عمل جاری رکھتا ہے۔ سب سے انہوں نے کہا تم نے اپنا عمل کرنا ہے، اور عمل کی سب سے پہلی بنیاد کیا ہے کہ تم نے صدقہ بالحسنی کرنا ہے، تم نے ہر اچھی بات کو، اور سب سے اچھی بات قرآن حکیم، اس کی تم نے تصدیق کرنی ہے، تو پھر تم دیکھو تمہیں آسانی کے رستے ملتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کو آسانی کے راستے ملتے جائیں گے، جو تصدیق کرتا رہے گا اسنا کی، جو اپنے اعمال کو درست کرتا رہے گا، جو اللہ تعالیٰ کو مانے گا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو مانے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا، اس کو پھر کیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور جو نہیں مانے گا
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، پھر جو عمل اپنا، اس کے عمل کی بنیاد جو ہے وہ اس چیز پہ ہو جائے گی کہ وہ اچھی بات کو مانے ہی نہ، تو پھر عمارت کون سی کھڑی ہوگی اس کے اوپر؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے ذمے عمل کرنا ہے، تم اپنا عمل کرتے جاؤ، اس نے جو کچھ کرنا ہے، ڈیسیجن جو اس نے لینے ہیں، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کو بڑی اچھی طرح سے علم ہے، اس نے اپنے اس لامحدود علم کی بنا پہ اس کو پتہ ہے کہ جہنم کس کا ٹھکانہ ہے اور جنت کس کا ٹھکانہ ہے. یو آر ناٹ ٹو وری اباؤٹ دیٹ، آپ کو وری کرنا ہے اپنے اعمال کے، تم اپنے اعمال کرتے جاؤ بس. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ اس سورہ اس کی لیل کی جو ہے آیت، میں نے کہا تھا کہ میں اس کو اور بھی کر دوں گی، 5th 6th 7th 8th، ٹھیک ہے، 9 اور 10، ٹھیک ہے، ان کو میں نے کہا تھا نا کہ میں مزید بھی کر دوں گی، تو پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو میں مس کر گئی. اب یہ واپس موقع آیا ہے تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھ کے اچھی بات کو اچھی بات سمجھتا ہے، اپنے اعمال کو درست کرتا رہتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اس کی بات اس کو بھی مانتا ہے ایز اٹ از، اس کی صفات کے سمیت اس کو مانتا ہے، اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ اس کی صفات میں نہ اس کی ذات میں، تو پھر خشیہ ربہ جو اپنے اصل میں جو اس کا رب ہے اس کی خشیت دل میں رکھتا ہے، اس کا خوف دل کے اندر رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس سے پھر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور راضی ہونے کا مطلب جنت، اور ناراض ہونے کا اللہ معاف کر دے ہمیں، مطلب کیا ہے ناراض ہونے کا مطلب اللہ معاف کر دے ہمیں، اللہ معاف کر دے ہمیں، ناراض ہونے کا مطلب جہنم. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب ہم نے یہ ختم کر لی سورہ بینہ، یہ بھی مدنی سورت تھی، بینہ یہ بھی ہم نے ختم کر لی. اس کے اندر صرف 8 آیات تھی، لیکن جو تفسیر جن کی تھوڑی سی بڑی لمبی ہو جاتی، وہ چاہے آیات چھوٹی ہوتی ہیں مگر ان کے اندر ایک معنی کا، ایک میننگ کا جہان اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ little words bearing limitless limited words bearing limitless knowledge، یہ قرآن حکیم کی آیات کا حال ہے. تو اب ہم پڑھیں گے جی سورہ زلزال، اور یہ بھی مدنی سورت ہے. ٹھیک ہے جی. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو زلزلے میں مبتلا کر دیا جائے گا، جو کہ اس کا سخت قسم کا زلزلہ ہوگا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین جو ہے وہ اپنے سارے بوجھ اپنے اندر سے نکال کے باہر پھینک دے گی. ٹھیک ہے جی. اب پتہ نہیں کہ اس کے اندر اگر آپ میں سے کوئی اس کو کر سکتا ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تو جو اس کی گریویٹیشنل پل ہے وہ بھی اس کے اندر ہی ہے نا کہیں، تو وہ بھی نکال کے باہر پھینک دے گی. تو اس لیے پھر وہ یعنی کہ اس زلزلے سے وہ بھی سارا کچھ باہر نکل جائے گا. قبریں تو اکھڑ جائیں گی، آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ قبریں ادھیڑ دی جائیں گی، اور ایک یعنی کہ زلزلہ اتنا شدید وہ ہوگا کہ وہ بھی پیچھے آپ نے شاید پڑھا تھا کہ یہ جو ورٹیکل زلزلہ جیسے ہوگا کہ اس کو اٹھا لیا جائے گا زمین کو، اور پھر اسے دھکا تھا ایسے اس کو زمین پہ اس کو دے مارا جائے گا، یعنی اس کو جھٹکے سے پھر واپس گرائے. تو وہ مے بی کہ وہ ورٹیکل والا زلزلہ ہوگا وہ بڑا شدید. اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ ساری جو یعنی کہ دنیا کا جو بھی سسٹم چل رہا ہے وہ زیادہ تر وہ گریویٹیشنل پل کے اوپر جو چل رہا ہے، تو وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گی، وہ اس کو بھی اٹھا کے باہر نکال کے پھینک دے گی اپنے سارے بوجھ، اسکالہ جو اس کے اندر بوجھ ہیں وہ سارے نکال کے باہر پھینک دے گی. تو پھر کیا ہوگا، پھر سارا نظام جو ہے وہ سسٹم جو جس میں جو اتنی ہارمونی سے چل رہا ہے اتنے کروڑوں اربوں سالوں سے، تو وہ جو ہے وہ پھر ڈسٹرب ہو جائے گا. اور پھر وہ کیا ہوگا، پھر انسان کہے گا
قال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، تو یہ رک ہی نہیں رہا، یہ ہلی جا رہی ہے زمین، یہ زلزلہ، یہ کیا ہو گیا اس کو، ما لها، اسے کیا ہوا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی، جتنی خبریں اس کے پاس. زمین، آپ کو پتہ ہے زمین وہ یہ گواہی دے گی زمین کہ اس یہ بندہ میرے اوپر چلتا تھا تو تکبر سے چلتا تھا، اور یہ میرے اوپر چلتا تھا تو بڑے ہون، اس کے قرآن حکیم کے ساتھ کہ یہ بڑی یعنی کہ بڑا ہمبل ہو کے میرے اوپر چلتا تھا. اور یہ زمین ساری گواہیاں دے گی کہ اس نے مجھے کس کام کے لیے یوز کیا تھا، اس زمین مجھے، اس انسان نے، کہ اس نے مجھے آباد کیا تھا، ہل چلایا تھا مجھ میں، انسانوں کے فائدے کے لیے مجھے استعمال کیا تھا، یا الٹے کسی غلط کام کے لیے مجھے استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ساری وہ خبریں اس دن دے گی. یومئذ تحدث اخبارها، زمین، ارض، زمین جو ہے وہ اپنی ساری خبریں اس دن بیان کر دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اس کے رب نے اس کی طرف وحی کی ہوئی ہوگی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے اس وقت. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن انسان جو ہیں وہ نکل آئیں گے گروہ گروہ ہو کے، قسم کی بڑی مختلف قسموں کے ہوں گے وہ انسان جو نکل آئیں گے اس کے اندر سے. کیوں نکل آئیں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں. سخت تو بڑے ہیں لفظ، بیئر تو بہت بڑے بڑے میننگ کرتے ہیں اور بڑے خوفناک بھی ہونے چاہیے ہمارے دلوں کے لیے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو جب پڑھیں تو وہ ہمیں بات سمجھ میں آئے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر کچھ ہو نہیں اس وقت سکے گا، ان کو ان کے اعمال اس وقت دکھا دیے جائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک چونٹی کے سر کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی کوئی بھلائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک چونٹی کے سر کے برابر یعنی ذرے کے برابر بھی جس نے کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. یہ بڑا کمپیکٹ سا اور بڑا سمرائز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قیامت کا نقشہ کھینچ دیا ہے. اب اس کے مطلب کہ جس نے سمجھ نہ ہو اس کو سمجھ تو آ جانی چاہیے، لیکن جس نے نہیں سمجھنا اللہ پھر اس کو ہدایت دے، اور ہمیں سب کو ہدایت دے کہ ہم جو ہے نا ان باتوں سے پوری طرح سے وہ بات سمجھ لیں جو اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ جب وہ زلزلہ آ جائے گا، زمین ہلا دی جائے گی بڑی زوردار طریقے سے، اور اس کو اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر ڈال دے گی، ہر قسم کا بوجھ. میں نے جو اگر یہ یہ جو اس کی کشش ثقل جسے کہتے ہیں اس کو بھی نکال کے باہر پھینک دے گی، تو میں بھی کہ وہ بھی پھینک دے تو پھر انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ بیڑا غرق کھڑی نہیں ہو رہی، یہ ہارمونی کدھر گئی ساری، یہ کیا ہوا ہے، ایسا حال ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر وہ اس نے اپنی ساری خبریں جو ہے وہ دے دے گی زمین جو ہے کہ کس نے مجھے کس مقصد کے لیے یوز کیا تھا. تو نے تو میرے اللہ تو نے تو مجھے بچایا تھا، تو نے تو مجھے ان کے لیے بڑا مہد کی طرح سے بڑی خوبصورتی سے بڑا اسموتھ کر کے تو نے ان کے لیے یہ مجھے بنایا تھا، مگر ان انسانوں نے میرے ساتھ کیا 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 ہے وہ ساری خبریں اپنی دے گی، اس لیے کہ اس کے رب نے اس کی طرف وحی کی ہوئی. ٹھیک ہے جی. اور انسان جو ہے وہ مختلف قسموں کے ہو کے نکلیں گے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اعمال ڈیفرنٹ ہوں گے، اس لیے وہ ڈیفرنٹ گروپس میں ہوں گے اور ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے. جس نے چھوٹی سی بھی بھلائی کی ہوئی ہوگی وہ آپ کو یاد آئی ہے وہ والی آئے؟ شاباش، ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے میرے بچوں، یاد رکھو گے میری بہنوں آپ بھی. ہاں جی، جو آپ بھی دکھا رہے ہیں مجھے سب، ہاں وہی والی آئے میں بھی کہنے لگی ہوں کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ یہ نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی بات کو چھوڑتی ہے. یہ کیسی کتاب ہے،
یہ کس نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے اتنی زبردست، اتنی مائنیوٹلی، تو اس وقت پھر بندہ یہ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے. اب سمجھ میں آیا کہ وہ جو مسکالہ ذرات خیرن یرا، وہ جتنا اتنا چھوٹی سی چونٹی کے سر کے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی کوئی ذرے برابر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذرے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے یہ مٹی ہوتی ہے اس پہ بندہ ہاتھ مارے کر کے اڑائے تو وہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو پارٹیکل سے نظر آئیں گے ان کو ذرا کہتے ہیں. تو چونٹی کے سر کے برابر ہی ہوتا ہے نا، اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. یا کوئی باہر سے ایسے روشنی آ رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کو پارٹیکلز نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی ذرا کہتے ہیں. تو یہ انہیں ڈکشنری میں یہ بھی میننگ لکھے ہیں ذرے کے. تو بات یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وہ کتاب نہیں چھوڑ رہی ہوگی، نہ ہی کوئی بڑی سے بڑی چیز وہ کتاب چھوڑ رہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی اس پیغام کو اس طرح سے سمجھیں جیسے وہ ہمیں سمجھانے کی اس کا یعنی ارادہ ہے. تو ہم سب کے سب جو ہیں خیر البریہ میں کسی طرح سے شمار ہو جائیں، خیر البریہ والے کام کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے بتائی آپ کو کہ اعملوا، آپ نے کام کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہائے میں مجھے کیوں جنتی لکھ دیا تو مجھے کیوں جہنمی لکھ دیا، نہ ہی آپ کو پتہ ہوگا. آپ نے ارن کرنا ہے اس جنت اور جہنم کو اپنے کاموں کی وجہ سے اور صدقہ بالحسنہ کی وجہ سے، اس بھلائی کو، اس اچھی چیز کو کی تصدیق کر کے اور پھر اللہ سے اس کی توفیق لے کے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سب کو کہ ہم اس کی صحیح باتوں کو صحیح مانیں اور پھر ہم آسان راستے کی توفیق پائیں اور اس سے بچ جائیں کہ جو جب ہمیں ہماری کتاب پکڑائی جائے تو ہم کہیں ہائے کس قسم کی کتاب ہے، نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ بڑی چیز کو. تو اللہ ہمیں اس سچویشن سے ہمیں ان میں شامل کر دے جن کے دائیں ہاتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کتاب دوں گا تو وہ خوش خوش اپنے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان میں اللہ ہمیں شامل کر دے. آمین. بس میری تو یہ دعا ہے، اس کے اوپر آپ لوگ آمین. شاباش، بہت اچھی بات ہے، آمین کہنا چاہیے دعا کے اوپر. اللہ حافظ.